سوچئے اگر ایک دن آپ کے پاس وہ چیز نہ ہو جس سے آپ روزی کماتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں یا اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں پیسے کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ جس سے ہم سب کی زندگیاں چلتی ہیں، ایک وقت تھا جب یہ صرف ایک آئیڈیا تھا اور پھر اس سمپل سے آئیڈیا نے پوری دنیا کو بدل دیا۔ لیکن یہ سفر کیسے شروع ہوا اور کیسے یہ ڈیجیٹل زمانے میں بٹ کوائن جیسی چیز میں بدل گیا؟ آج کی کہانی ہے پیسے کی انسنی داستان، جو بارٹرنگ سے شروع ہو کر کرپٹو کرنسی تک جا پہنچی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انسین ایکچوئل یوٹیوب چینل، اور آج ہم لے کر آئے ہیں منی کے سفر کی ایک عجیب اور حیرت انگیز کہانی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جب دنیا میں نہ کوائنز تھے، نہ نوٹس اور نہ ہی بینک اکاؤنٹس۔ لوگ بارٹر سسٹم کا سہارا لیتے تھے، مطلب چیزوں کا تبادلہ۔ اگر آپ کے پاس 10 کلو گیہوں ہے اور مجھے ضرورت ہے تو میں آپ کو اپنی 5 مرغیاں دے دوں گا۔ یہ سسٹم کچھ عرصے تک چلا، لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب لوگوں کو چیزیں نہیں مل پاتی تھی۔ سوچئے اگر مجھے چاہیے کپڑے اور میرے پاس صرف دودھ ہو، لیکن جس کے پاس کپڑے ہیں اس کو دودھ چاہیے ہی نہیں، تو تب کیا ہوتا؟ یہی سے پیدا ہوئی ایک ضرورت، ایک یونیورسل میڈیم کی جو ہر کسی کے کام آئے۔ لوگوں نے کوائنز کا سوچنا شروع کیا۔ پہلے یہ کوائنز شیل یا پھر پتھر کے ہوتے تھے، مگر 600 بیفور کرائسٹ میں لیڈیا، جو آج کا ترکی ہے، وہاں سب سے پہلے میٹل کوائنز کا استعمال شروع ہو گیا۔ یہ کوائنز گولڈ اور سلور کے بنتے تھے، اور یہاں سے دنیا کی فارمل اکانومی کا سفر شروع ہوا۔ ہر کوائن کی ایک ویلیو ہوتی تھی جو سب کو قبول ہوتی تھی۔ لیکن ایک اور مسئلہ تھا۔ اگر آپ کئی سالوں کا سفر کر رہے ہیں اور مسلسل سفر میں ہیں اور آپ کے پاس سینکڑوں کوائنز ہیں تو انہیں اٹھانا اور لے کر چلنا کافی مشکل ہوتا تھا۔ یہ مسئلہ حل کرنے کے لیے اگلا سٹیپ لے لیا گیا، اور وہ تھا پیپر کرنسی۔ سب سے پہلی بار پیپر کرنسی کا تصور چائنا میں 7ویں سینچری AD میں شروع ہوا۔ وہاں لوگوں نے سمجھا کہ کوائنز لے کر چلنا مشکل ہے، تو کیوں نہ ایک پرومیسری نوٹ بنایا جائے جو یہ گارنٹی کرے کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کے پیچھے گولڈ یا سلور ہے۔ 17ویں سینچری میں انگلینڈ اور یورپ میں بھی یہ سسٹم آ گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے نوٹس نے پوری دنیا کی مارکیٹس کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اور اب آئیڈیا آیا بینکس کا۔ بینکس کا کنسیپٹ سب سے پہلی دفعہ اٹلی کے رینائزنس ایرا میں ڈیولپ ہوا۔ بینکس صرف پیسے کو سنبھالنے کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ لونز دینا، انویسٹمنٹس کرنا اور اکانومی کو گرو کرنا بھی ان کا کام تھا۔ 19ویں اور 20ویں سینچری تک دنیا کا ہر ملک اپنا ایک بینکنگ سسٹم اسٹیبلش کر چکا تھا۔ 20ویں سینچری کے آخری ڈیکیڈز میں ایک اور ریولوشن آیا، ڈیجیٹل پیمنٹس کا۔ کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز نے پیسے کو ایک نئی صورت دی۔ اب آپ کو کیش یا کوائنز لے کر چلنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لوگ اپنے بینک اکاؤنٹس کو ڈائریکٹلی اپنے کارڈ سے کنیکٹ کر کے پیمنٹس کرتے تھے۔ پھر آن لائن بینکنگ اور موبائل والیٹس آئے، اور دھیرے دھیرے دنیا کیش لیس اکانومی کی طرف بڑھنے لگی۔ اب آپ ایک بٹن پریس کر کے دنیا کے کسی بھی کونے میں پیسہ بھیج سکتے تھے۔ لیکن ایک نئے پرابلم نے جنم لیا، سیکیورٹی اور ٹرسٹ۔ دوستو، یہاں سے شروع ہوتی ہے ایک اور ٹویسٹ۔ 2009 میں ایک ان نون شخص یا گروپ، جسے ہم ستوشی ناکاموتو کہتے ہیں، انہوں نے دنیا کا پہلا کرپٹو کرنسی بٹ کوائن لانچ کیا۔ بٹ کوائن کا کنسیپٹ تھا کہ یہ کسی گورنمنٹ یا بینک کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ بٹ کوائن ایک بلاک چین سسٹم پر کام کرتا تھا، ایک ایسی ٹیکنالوجی جس میں ہر ٹرانزیکشن پرماننٹلی ریکارڈ ہوتی ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ یہ کنسیپٹ لوگوں کے لیے پہلے مشکل تھا، مگر دھیرے دھیرے لوگ سمجھنے لگے کہ بٹ کوائن ایک نئی اکانومک فریڈم دے سکتا ہے۔ اب بٹ کوائن صرف ایک ڈیجیٹل کرنسی نہیں، بلکہ ایک انویسٹمنٹ بن چکا ہے۔ آج دنیا میں کئی اور کرپٹو کرنسیز جیسے ایتھیریم، ڈوگی کوائن اور بائنینس کوائن بٹ کوائن کے فٹ پرنٹس کو فالو کر رہی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا پیسے کا سفر، ایک شیل اور پتھر سے لے کر بلاک چین اور بٹ کوائن تک۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگلی بار ہم لے کر آئیں گے ایک اور حیرت انگیز کہانی۔ تب تک کے لیے اپنے خیال رکھیے اور انسین ایکچوئل کے ساتھ جڑے رہیے۔